اس قسط کے آغاز میں ایرطغرل ترگت اور سنگر تکین صاحب کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ دوسری جانب گائے قبیلے میں بامسی کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ تمام سپاہیوں کو ان کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہوئے ان کی جگہ مقرر کر کے کہتے ہیں، ایرطغرل صاحب کے بہادر سپاہیوں، یاد رکھنا ہمارا فرض سلطان اور اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بعد جنگل میں امیر حشمت الدین کو امیر توغان کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ اسی وقت امیر سعد اپنے قافلے کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حشمت الدین اپنے ساتھی کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے سعد الدین کے رستے میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ امیر سعد الدین گھوڑے سے اتر کر پوچھتے ہیں، امید ہے سب خیریت ہو؟ حشمت الدین کا راجہ کہتے ہیں، خدا آپ کی فتوحات کو سلامت رکھے امیر۔ سعد الدین جواب دیتے ہیں، تم کتنی جلدی میرے خلاف اپنی نفرت کو بھول گئے۔ اب تم میرے آگے لیٹ کر ناک رگڑ کر میرے کپڑوں کے کونے کو چومتے ہو، اور تم امیر توغان 2 سال سے زیادہ عرصے سے پہلے میرا حکم نہ مان کر تم نے سلطان علاؤ الدین کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ امیر حشمت کہتے ہیں، ہم آپ کی فیاضی کے اندر پناہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ فقط ایک فاتح کمانڈر نہیں بلکہ ریاست کی حفاظت ہیں۔ آپ تمام امیروں کے امیر ہیں۔ ہم یہاں آپ سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ اگر آپ سامسات جیسے قلعے کی فتح کے لیے جانے سے پہلے سیواس میں آرام فرمائیں تو ہمارے لیے باعث شرف ہوگا۔ امیر سعد جواب دیتے ہیں، میرے پاس آرام کے لیے وقت نہیں ہے حشمت الدین کا راجہ۔ وہ غدار کامیری بھاگ گیا ہے۔ جب ہماری ریاست غدار اور دشمنوں کے خطرات سے دوچار ہو گئی ہو تو میرے لیے آرام و چین کا کوئی وقت کہاں۔ حشمت الدین جال پھینکتے ہوئے کہتے ہیں، کامیری بھاگنے میں کامیاب ہونے کے بعد میرے پاس پناہ لینے آیا تھا میرے آقا۔ اب کی بار توغان بولتے ہیں، ریاست اور آپ کے احکام کی نفی کرنے پر ہم نے اسے دوستانہ طور پر خوش آمدید کہا۔ توغان کے سپاہی کو آواز دینے پر وہ امیر کامیری کو انگوٹھی اور ٹوپی لے کر آتے ہیں، اور حشمت الدین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اسے اور موت سے بھاگنے میں اس کی مدد کرنے والے ہر ایک سپاہی کو سب کے سب کو تلوار کا مزہ چکھایا۔ امیر سعد دونوں چیزیں دیکھ کر کہتے ہیں، تم نے ریاست کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے مطابق انعام سے نوازا جائے گا۔ جس پر حشمت الدین کہتے ہیں، اگر آپ اپنی فوج کا صدر دفتر سیواس میں قائم کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ اب سامسات جانے سے پہلے ازراہ کرم آئیں اور اپنی فوج کے ساتھ سیواس میں آرام فرمائیں۔ امیر سعد رضامند ہو کر کارالدے سے کہتے ہیں، فوج کو مطلع کرو، ہم سیواس میں آرام کریں گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں سلطان غیاث الدین کو ابن العربی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سلطان غیاث الدین ریاست کی حالت کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں، جس پر ابن العربی سلطان کو تسلی دیتے ہیں، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، جدائی کا انجام آخر ملن ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، آپ کی ہر بات میری روح کو منور کرتی ہے، آپ کی باتیں دل کو سکون بخشتی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اس کے بعد حفصہ خاتون کا خیمہ دکھایا جاتا ہے۔ حائمہ، حلیمہ اور آرتک صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران ماہپری خاتون اس خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماہپری خاتون حفصہ خاتون کی حالت کے پیش نظر انہیں کونیا کے علاؤ الدین اسپتال میں لے جانے کا کہتی ہیں۔ آرتک صاحب بھی ماہپری خاتون کی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ بامسی کہتے ہیں، میں سلطان معظم کی حفاظت کے فریضے پر پابند ہوں، میں قبیلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے علاوہ میں ایک مفرور ہوں، جیسے ہی میں انہیں نظر آیا وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ آرتک صاحب کہتے ہیں، آپ اس کی فکر مت کریں،
بامسی صاحب، میں ان کو ہمارے سب سے ماہر سپاہیوں اور خواتین کے ساتھ بھیجوں گا۔ ماہپری خاتون کہتی ہیں، اور میں خود اپنا حوالہ دے کر فرمان لکھوں گی۔ وہاں کے طبیب ہمارے وفادار ہیں۔ اس کے بعد قلعہ کراچا حصار میں آئیدمش کو امیر سعد کا بھیجا گیا خط پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے، اپنے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کرو، پھر جا کر قبیلے پر چڑھائی کر دو، ریاست کی خوشحالی کی خاطر سلطان اور ان کی ماں کو قتل کر دو، پھر اس کے بعد تم نے ایرتغرل کو تلاش کر کے اسے ختم کرنا ہے۔ اگر وہ اس کا ٹھکانہ بتانے سے انکار کریں تو پورے قبیلے کو تلوار سے کاٹ ڈالو۔ امیر سعد الدین کوپیک۔ اسی وقت گونالب کے اندر داخل ہونے پر آئیدمش انہیں سعد الدین کا خط پکڑاتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد گونالب کہتے ہیں، امیر سعد سیواس میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں میرے پیچھے میرے نائب کے طور پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ میں ابھی روانہ ہو رہا ہوں۔ میرے ذاتی محافظ میرے ساتھ ہوں گے۔ آئیدمش، میں واپسی پر سب کچھ ایسا ہی چاہتا ہوں جیسا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سمجھ گئے تم؟ گائے قبیلے کو چھونا بھی نہیں، اور نہ ہی ہانلی بازار کو۔ ہماری روایات یہی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے جو روایات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر گونالب کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ الناس۔ تم وہی ہو۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی ختیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے اس وقت دیا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ غرض ابو بکر صدیق نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ خود خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتاب بھی موجود ہے۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیریں درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہیں۔ مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نصب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سیکھا۔
اس لیے وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کر اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، پھر وہ سارے کا سارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے، جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ تم اس کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عیسائی عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہاری قوم میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہو جاؤ گے۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے، اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی ہو، دین نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارت کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے، اب جبکہ آپ آ گئے ہیں ان سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائے، مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام انبیاء کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس ہو گیا۔
مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو موصول ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکلیف پہنچائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام ابو القعبہ تھا۔ نبی کریم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد الاعلیٰ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبد الاعلیٰ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان ابن عواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا، نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور کے پاس چلے آئے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا، آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بھی اسی خاندان سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی والدہ کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا۔ یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطر داری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصناف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم، اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام لیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے نئے دین کو چھوڑ دے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ۔
दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा मत करो। चुनांचे ये घर चले गए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालदा के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। जिक्र चंद जानिसारों का। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। आखिर आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज हजरत साद बिन अबी वक़ास घर आए तो देखा माँ और आमिर की चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा इस वक्त तक कि ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी ना पानी पिएगी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ तुम इस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाओ पियो जब तक कि तुम जहन्नुम का ईंधन ना बन जाओ। गर्ज उन्होंने माँ की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिशों से हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला तैमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लाम ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उन्हें हुजूर की खिदमत में ले आए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल बिन इद्बिया ने उन्हें पकड़ लिया। इस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। इसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए उन्हें करीनैन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन उदू के ये जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह इब्ने अदबिया के शर। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मरतबा बसरा के बाजार में गया। मैंने वहाँ एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो क्या उनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है। मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूँ हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा, क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब उसने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये उसका महीना है। वो इस महीने में जाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। उसके जाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहाँ बागात हैं, सब्जाजार हैं। इसलिए तुम पर जरूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। उस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहाँ पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाकया भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद इब्नुल अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है और अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाकया सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। उसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबश्शरा में से हैं, यानी जिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक है। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की कोशिशों से जिन सहाबा कराम ने कलमा पढ़ा, उनमें से 5 अशरे मुबश्शरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत साद, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बाज ने इनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है। वो हैं हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन हजरात में हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े के ताजिर थे। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानवर ज़िबा करते थे और हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीर बनाने का काम किया करते। इनके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाकया यूं बयान करते हैं, मैं एक दिन उकबा बिन अबी मुईत के खानदान की बकरियां चरा रहा था। इसी वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सिद्दीक भी आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूँ, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया। उसके अभी थन भी पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसके थनों की जगह पर हाथ फेरा। इसी वक्त उस बकरी के थन से दूध से भर गए। ये वाकया दूसरी रिवायत में यूं बयान किया जाता है कि उस बकरी के थन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए।
वहाँ बैठ कर آپ نے بکری کا دودھ دوہا، آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر سے ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا، ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے، اسی لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے، یہ نبی کریم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ جب آپ غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہو جاتے تھے، جب آپ سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوتے پہناتے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے والوں میں سے ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، پانچواں آدمی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا اللہ کی قسم میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ظاہر ایسے کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا، میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا، میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں، مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا اللہ کے سوا، ایک ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک گیا اور بولا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے
اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر غفاری نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا۔ ابو ذر کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو بھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بد دین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ کر بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مجھے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس روانہ ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ خواب سچا ہے۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دن سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے کہنے کی یہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ آئے، طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے۔
لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو، تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک ساتھ لیتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر یاد رکھو، قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور جس کا تو یہاں ارادہ کرتے ہو، اس لیے اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 1622 میں اس نے سفر حج کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن یہ پوشیدہ نہ تھا کہ اس کا اصلی مقصد دمشق پہنچ کر کردوں اور دوسرے سپاہیوں کی ایک فوج مرتب کرنا ہے، جسے جدید طرز پر منظم کر کے وہ ینیچری اور سپاہی کی بیخ کنی کے لیے قسطنطنیہ لانا چاہتا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو سلطنت کی بہتری خرابیاں دور ہو جاتی، لیکن اس قسم کی مہم کے لیے جس رازداری اور قوت عمل کی ضرورت تھی عثمان اس سے خالی تھا۔ ینیچری کو اس کے اصلی مقصد کا علم ہو گیا اور انہوں نے برا فروختہ ہو کر سلطان کو اس سفر سے روک دیا اور پھر موجودہ وزیروں کے قتل کا مطالبہ کیا۔ عثمان کے پاس نہ کوئی ایسی فوج تھی جو ینیچری کے مقابلے میں اس کی حمایت کرتی، اور نہ رعایا، نہ کوئی طبقہ اس کا مددگار تھا جس سے وہ مدد طلب کر سکتا۔ خود سابق سلطان مصطفیٰ کی والدہ بھی باغیوں کی طرفدار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بغاوت فروغ ہو گئی تو عثمان اپنی ذات کو محفوظ کرنے کی غرض سے اپنے تمام اعضاء کو، جس میں مصطفیٰ سب سے پہلے تھا، قتل کرا دے گا۔ فوج کے مطالبات بڑھتے ہی گئے اور باغیوں نے وزراء سے گزر کر خود سلطان کی ذات پر حملہ شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے عثمان کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور مصطفیٰ کو رہا کر کے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ داؤد پاشا، جس کو اس بغاوت میں بہت زیادہ دخل تھا، صدر اعظم کے عہدے پر مطمئن ہوا، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ مبادا کوئی انقلاب پھر پیش آئے، لہٰذا اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے رفع کرنے کی غرض سے وہ اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر عثمان کے قید خانے میں داخل ہوا اور نہایت بے رحمی اور شکاوت کے ساتھ اسے پھانسی دے کر ختم کر دیا۔ عثمان کا خون تھوڑے ہی دنوں کے بعد رنگ لایا اور خود ینیچری میں قاتلوں کے خلاف برہمی پیدا ہوئی۔ مصطفیٰ نے بھی اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا اور قاتلوں کی سزا کا حکم نافذ کیا۔ تاہم حکومت میں جو انتشار پیدا ہو چکا تھا وہ بدستور قائم رہا اور مصطفیٰ کی نااہلی میں ذرا بھی فرق ظاہر نہ ہوا۔ اس کی ماں سلطانہ والدہ اصلی فرما روا تھی۔ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے ہر امیدوار رشوت کے ذریعے سے ینیچری اور سپاہی فوجوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قسطنطنیہ میں بدامنی اور شورش جہاں تک بڑھی کہ خود فوج پر بھی اس کا اثر پڑا اور اس نے عاجز آ کر وزرائے سلطنت کی یہ خواہش منظور کر لی کہ مصطفیٰ کی معزولی کے بعد نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر وہ اپنے دستوری انعامات کا مطالبہ نہ کرے گی۔ چنانچہ اگست 1633 عیسوی میں مصطفیٰ دوسری بار معزول کیا گیا اور سلطان عثمان کا بھائی شہزادہ مراد، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تخت پر بٹھایا گیا۔ مصطفیٰ کے دوسرے دور حکومت کا قیام 1 سال سے کچھ ہی زائد رہا، لیکن یہ قلیل مدت میں بھی سلطنت کے لیے نہایت
مزت رساں ثابت ہوئی۔ اس دوران میں ایران سے جنگ پھر چھڑ گئی اور بغداد بصرہ دونوں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بازا پاشا والی ارض روم مقتول سلطان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام ایشیائے کوچک میں بغاوت برپا کر دی۔ وہ ینیچری کا خاص طور پر دشمن تھا اور اس نے خود سر فوج کو بھی عاجز کر دیا۔ اس عام خلفشار اور بد نظمی میں سلطنت کا شرازہ درہم برہم ہو گیا۔ رعایا کا حال حد درجہ خراب تھا، وہ ہر طرح کی سختیوں اور تباہیوں کا شکار تھی۔ مرکزی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور رشوت ستانی کا اثر سلطنت کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ اگر اس وقت یورپ کی کوئی مضبوط طاقت حملہ کر دیتی تو سلطنت عثمانیہ کے لیے اس کا مقابلہ دشوار ہو جاتا، لیکن یورپ کی حکومتیں خود باہمی جنگ اور خانگی انتشار میں مبتلا تھی اور ان میں دولت عثمانیہ کو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی قوت نہ تھی۔ پہلا برطانوی سفیر 1666 عیسوی میں سر تامس رو برطانیہ کے سب سے پہلے سفیر کی حیثیت سے باب عالی میں آیا۔ یہ شاہ جیمس اول کا فرستادہ تھا اور اس کی سفارت کا خاص مقصد ان بحری قزاقوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا جو الجزائر اور تونس کے برطانوی جہازوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہ 5 سال تک قسطنطنیہ میں مقیم رہا اور کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا۔ اس نے اپنے دوران قیام میں سلطنت عثمانیہ کے اختلاف و زوال سے متعلق واقعات اور حالات قلم بند کیے ہیں۔ ان سے مبالغہ کا حصہ نکال دینے کے بعد بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 17ویں صدی کے ابتدائی دور میں سلطنت کی زبوں حالی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ مراد رابع سلطان مراد رابع صرف 12 سال کی عمر میں 10 ستمبر 1633 عیسوی کو تخت نشین ہوا، لیکن اس نو عمری میں بھی اس نے جس قوت ارادی کا اظہار کیا اس سے وزراء کو اندازہ ہو گیا کہ عنان حکومت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں آئی ہے جو سلطنت کی تمام بدنظمیوں کو اپنی سطوت و جبروت سے دور کر دے گا۔ ترک مورخ اولیاء کا بیان ہے کہ تخت نشینی کے بعد جب سلطان مراد خزانے میں داخل ہوا تو میرا باپ درویش محمد اس کے ساتھ تھا۔ خزانے میں طلائی اور نقرئی ظروف میں سے کچھ بھی باقی نہ تھے، صرف 20,000 پیاستر اور الماریوں میں چند مونگے اور چینی کے برتن رہ گئے تھے۔ بادشاہ نے سجدہ کیا اور پھر کہا، انشاءاللہ میں اس خزانے کو انہی لوگوں کی جائیداد سے پر کر دوں گا جنہوں نے اسے لوٹا ہے۔ سلطانہ والدہ مراد کی نوعمری کے باعث سلطنت کا انتظام ابتدا اس کی والدہ سلطانہ ماہ پکر کے ہاتھ میں تھا جو نہایت دانشمند اور مدبر خاتون تھی۔ سلطانہ والدہ کی قابلیت اس وقت سلطنت کے لیے بے حد اہم اور مفید ثابت ہوئی۔ خطرات اور تباہیوں کے بادل ہر طرف گھرے ہوئے تھے۔ سلطنت کے ہر حصے سے تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ سرحد پر ایرانی فوجیں فتح یاب تھیں۔ بازا پاشا اپنی بغاوت میں کامیاب ہو کر شیعہ کوچک کا حاکم بنا ہوا تھا۔ لبنان کے لوگ اعلانیہ باغی ہو گئے تھے۔ مصر اور دوسرے صوبوں کے والی بھی اپنی فرما برداری میں متزلزل تھے۔ الجزائر، تونس اور طرابلس کی حکومتیں خود مختار ہو چکی تھیں اور بااختیار خود یورپ کی حکومتوں سے معاہدے کر رہی تھیں۔ روسی قزاقوں کے حملے اور ان کی تباہ کاریاں نہ صرف بحر اسود کے ساحل پر جاری تھیں بلکہ انہوں نے باسفورس میں داخل ہو کر قسطنطنیہ کے ملحق علاقے میں بھی لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ خود پایہ تخت بھی خزانہ خالی تھا۔ صلح خانہ کا سامان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ رعایا فاقہ کشی میں مبتلا تھی اور فوج کی سرکشی اور بیرا روی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ان حالات کے باوجود جبکہ بدامنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، خود مراد کی زندگی خطرے سے خالی نہ تھی۔ سلطانہ والدہ نے اپنے تدبر اور اپنی قابلیت سے سلطنت کو نہ صرف سنبھالے رکھا بلکہ رفتہ رفتہ فوج اور وزراء پر کچھ قابو بھی حاصل کر لیا، یہاں تک کہ مراد نے تخت نشینی کے 9ویں سال زمام حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لی اور پھر وہ تمام خرابیاں جو سلطنت کو تباہ و برباد کر رہی تھی نہایت سرعت کے ساتھ دور ہونے لگیں۔ فتنہ بغداد مراد کی کم سنی کے زمانے میں عباس صفوی شاہ ایران کو اپنی سلطنت کے وسیع کرنے کا موقع مل گیا۔ بکیر آغا نے جو بغداد کا کوتوال تھا وہاں کے والی کو قتل کر کے شہر پر خود قبضہ کر لیا۔ دولت علیہ نے اس کے مقابلے میں حافظ پاشا کو روانہ کیا اور اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بکیر آغا نے شاہ عباس کو دعوت دی اور لکھا، اگر آپ مجھے یہاں کا والی مقرر کر دیں تو میں شہر آپ کے حوالے کر دوں۔ شاہ عباس نے یہ شرط منظور کر لی اور فوراً فوج لے کر روانہ ہوا۔
اس درمیان میں بکیر آغا نے حافظ پاشا سے بھی یہی گفتگو کی اور حافظ پاشا نے بھی اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ چنانچہ اس معاہدے کے مطابق ترکی فوجیں بغداد میں داخل ہو گئیں۔ اس کے بعد شاہ عباس نے بغداد پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ 3 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ بکیر آغا نے پھر وہی پہلی شرط شاہ عباس کے سامنے پیش کی اور شاہ عباس کی منظوری حاصل کر لینے کے بعد ترکوں سے غداری کر کے ایرانی لشکر کو شہر میں داخل کرا دیا۔ 1633 عیسوی میں شاہ عباس نے بغداد پر قبضہ کر لینے کے بعد بکیر آغا کو اس غداری کے صلے میں قتل کرا دیا۔ صدر اعظم کمانکش علی پاشا کے مخالفوں نے بغداد کی شکست کی ذمہ داری اسی کے سرایت کی اور مراد کو مجبور کر کے اسے قتل کرا دیا، اور اس کے بعد چرکس محمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا، لیکن وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مر گیا۔ 1664 عیسوی میں یہ عہدہ حافظ احمد پاشا کو تفویض ہوا۔ اسی سال اس نے بغداد پر فوج کشی کر کے اس کا محاصرہ کر لیا، جو بہت دنوں تک قائم رہا، لیکن محصورین کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور ینیچری نے گھبرا کر محاصرہ جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً حافظ پاشا محاصرہ اٹھا کر دیار بکر چلا آیا۔ یہاں پہنچ کر ینیچری نے پھر بغاوت کی، جس کی وجہ سے حافظ پاشا معزول کر دیا گیا اور خلیل پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ خلیل پاشا نے اباظہ پاشا کو مطیع بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور اس کے مخالفوں نے دوسرے ہی سال اسے بھی معزول کرا دیا۔ اس کی جگہ خسرو پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ اس نے ارض روم پر فوج کشی کر کے اباظہ پاشا کو مطیع کر لیا اور 1668 عیسوی میں اسے بوسنیا کا والی مقرر کر دیا۔ اس درمیان میں قسطنطنیہ کی شورش برابر بڑھتی رہی۔ دارالسلطنت پر تمام تر سرکش ینیچری اور سپاہی فوجوں کا قبضہ تھا۔ عہدہ داراں کا تقرر اور معزولی انہی کی مرضی پر تھی اور وزرائے سلطنت میں سے جو ذرا بھی ان کی مخالفت کرتا قتل کر دیا جاتا۔